وفات زیادہ جامع لفظ ہے، موت اس کا ایک حصہ ہے، ایک طرح کی موت بھی ایک طرح کی وفات ہی ہے، لیکن پرماننٹ ٹیک اوور آف نفس کو مستقل لے لینے کو وفات کہتے ہیں، نفس کو لے لینے کو۔ ایسی وفات جس سے واپسی نہیں ہو وہ موت ہے۔ وفات وہ بھی ہوتی ہے جس سے واپسی ہوتی ہے، وہ صرف نیند تھی۔ تو وفات زیادہ جامع لفظ ہے جس میں ضروری نہیں کہ موت ہوئی ہو۔ لیکن پہلے انہیں دیکھیں آپ، ہمارے یہاں کیا کیا مشہور لوگوں کا میں نے لیے چند کے دیکھے، بہت میں نے، سب روح پہ چل رہے ہیں۔ اور وہی ترجمہ کیوں نہیں کر دیتے، لفظ نفس بھی کیوں نہیں استعمال کر دیتے، سب روح پر چل رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ الزمر کی 42ویں آیت، اور پچھلی مرتبہ بھی اس پر 10 چل رہا تھا، بات ختم اس پر ہوئی تھی، لیکن اس میں بہت پہلو ہے، بہت گہرائیاں باقی ہیں۔ تو درس میں یہی آیت ہے، بڑا حصہ اسی آیت کا ہے، پھر آگے جتنی بھی آیات ہوں۔ اللہ، یہ لفظی ترجمہ ہے، نفسوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور انہیں بھی وفات دیتا ہے جنہیں موت تو نہیں آئی لیکن نیند آئی ہے، نیند کی حالت میں موت نہیں ہے، ان کو بھی وفات دیتا ہے۔ اور پھر اس نیند کی حالت میں اگر کسی کا موت کا وقت ہے تو اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کو بھیج دیتا ہے، ان کی عمر کی مدت پوری کرنے کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بہت غور و فکر کی باتیں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ کی آیات۔ بہت تفصیل سے میں نے بتایا تھا آپ کو، حالانکہ جب سورہ الانعام کا درس ہوا تھا، آیت نمبر 660، وہاں مختصر یہی موضوع آیا تھا۔ دونوں آیات کا ایک دوسرے سے ربط ہے، یعنی بہت زیادہ اچھے طریقے سے تشریح پوری نہیں ہوتی جب تک دونوں کو سامنے نہیں رکھے، جزوی یا پارشلی ہو پائے گی۔ اس میں بہت واضح تھا سورہ الانعام میں کہ موت اور وفات میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں لفظ وفات صرف موت کے معنوں میں بولا جاتا ہے، اور بہت عام بات ہو گئی موت کے معنی میں بولنا۔ وفات کا مطلب ہے وڈرال، لے لینا، توفع کے معنی لے لینا۔ موت کے وقت بھی لیا جاتا ہے، اور نیند کے وقت بھی لیا جاتا ہے۔ کسے لیا جاتا ہے؟ انسان کے نفس کو۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ نفسوں کو وفات دیتا ہے۔ سورہ الانعام میں 6 سورت کی آیت نمبر 60 میں تھا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تم سب کو رات میں وفات دیتا ہے، لے لیتا ہے تمہارے نفسوں کو۔ تو یہاں پر 2 شکلیں بتائیں اس لے لینے کی، یعنی نفس کو باڈی میں سے لے لیتا ہے۔ یہ ایسی حالت میں موت بھی ہوتی ہے، ایسی حالت میں نیند بھی ہوتی ہے۔ پھر نیند تو وہ ہے جس میں وہ نفس واپس بھیج دیتا ہے، اس کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، اور انسان اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ موت کی حالت میں اگر جاگ رہا ہے، موت ہوئی تو نفس پرماننٹ لے لیا، واپس نہیں آئے گا۔ نیند کی حالت میں موت کا وقت تھا تو وہ جیسے سب کی کا نفس قبض کیا تھا یا لیا تھا، یا ان کی باڈی میں سے لیا تھا سب کا نفس،
ان میں سے جن کی موت کا وقت آ گیا ان سے روک لیتا ہے، باقی کو ان کی زندگی کی مدت پوری کرنے کے لیے واپس بھیج دیتا ہے ان کی باڈیز میں، ان کے جسموں میں۔ یہ چیز کلیئر تبھی ہوگی جب وفات کی جگہ پر موت ترجمہ نہیں کریں گے ہم۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ وفات کا مطلب موت، تو جگہ جگہ ترجموں میں بھی وفات کی جگہ موت ترجمہ ہو جاتا ہے۔ وفات زیادہ جامع لفظ ہے، موت اس کا ایک حصہ ہے، ایک طرح کی موت بھی ایک طرح کی وفات ہی ہے، لیکن پرماننٹ ٹیک اوور آف نفس، نفس کو مستقل لے لینے کو وفات کہتے ہیں، نفس کو لے لینے کو۔ ایسی وفات جس سے واپسی نہیں ہو وہ موت ہے۔ وفات وہ بھی ہوتی ہے جس سے واپسی ہوتی ہے، وہ صرف نیند تھی۔ تو وفات زیادہ جامع لفظ ہے جس میں ضروری نہیں کہ موت ہوئی ہو۔ ہر موت تو وفات ہے کہ نفس کو لے لیا اللہ، ہر وفات موت نہیں ہے۔ وفات موت ہو بھی سکتی ہے اور وفات نیند بھی ہو سکتی ہے۔ نیند سے جو تشبیہ دی، یعنی یہاں پر جو دیکھیے ایک ہی آیت کے اندر موت اور وفات دونوں لفظ آ رہے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے نفسوں کو ان کی موت کے وقت۔ وفات اور موت ایک ساتھ آ رہے ہیں لفظ، اسی سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، ورنہ اس کے کوئی معنی ہی نہیں بچے گے۔ اللہ نفسوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، یعنی نفسوں کو وڈرا کر لیتا ہے، نفسوں کو لے لیتا ہے انسان کی باڈی میں سے۔ موت کے وقت بھی لیتا ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، چاہے موت نہیں آئی ہو نیند آئی ہو تب بھی لے لیتا ہے، نفس وڈرا ہوتا ہے۔ اب پھر یہاں ایک تو وفات اور موت کا فرق آپ کو اب پچھلی دفعہ میں نے بہت تفصیل سے سمجھایا تھا، پکچر سے سمجھایا تھا، ڈرائنگ سے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بڑی لاجک کے حساب سے جو سمجھائی تھی پچھلی دفعہ، جسے دہرانا بہت ضروری ہے، اس لیے اس سے آگے بہت باتیں اور چلتی ہیں۔ اور یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہمارے تقریباً سارے مفسرین کو، تقریباً سب کو، بہت بڑے بڑے، انہوں نے روح اور نفس کو ایک ہی چیز سمجھ لیا، اور نفس کے ترجمے میں تقریباً ہر جگہ پر روح لکھا ہوا ہے، اور جہاں جنہوں نے روح نہیں لکھا وہاں تشریح کے اندر بہت ہی واضح ہے، جو انہوں نے تشریح کی ہے کہ یہ ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں، اسے لفظ ہے، انہوں نے یہاں پہ نفس لکھ دیا ہے۔ میں دکھاؤں گا بھی مثالیں، لیکن ایک بات بہت غور سے آپ سوچیں تو ابھی ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گی کامن سینس سے۔ اللہ نفس کو لے لیتا ہے، وڈرا کر لیتا ہے باڈی میں سے نیند کی حالت میں، تو زندہ کیسے انسان؟ اگر صرف وہ جسے اگر نفس اور روح ایک ہی چیز ہے تو انسان کا جسم اور اس میں روح، اسی کو اگر جیسا کہ مانتے چلے آ رہے ہیں ہماری تقریباً سارے جتنے ہیں مفسرین، کہ یہ روح تو نفس تو ایک ہی بات ہے، جب ایک ہی بات ہے روح اور نفس، اور ترجمہ اس کا انٹرچینج ایسے ہی کر دیتے ہیں، تو انسان کا ایک جسم ہوا جس میں ایک روح ہوئی، بس اس کو چاہے نفس کہیں آپ چاہے روح کہیں ان کے حساب سے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نیند کی حالت میں نکال لیتا ہے نفس کو، تو اور نفس اور روح ایک ہی چیز ہوئی، اور جسم اور روح بس یہ دو چیزیں تھیں جن کا انسان مجموعہ تھا، 2 لیئر سسٹم، یہ 2 لیئرز تھیں، بس 2 تہیں، ایک جسم ایک روح۔ تو جب روح نکل گئی تو مر جانا چاہیے، زندہ کیسے ہوتا ہے؟ سوتے میں کچھ ہے اس میں جسم کے علاوہ؟ اتنی بات تو کامن سینس کی ہو گئی نا اس آیت کی روشنی میں، اس کے شروع کے حصے کی روشنی میں، کہ اللہ نیند کی حالت میں بھی نفسوں کو نکال لیتا ہے، ہر نفس، اور وہ بھی آیت نمبر 660 سورہ الانعام آیت نمبر 60، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے اللہ جو تمہیں روز، تم سب کو وفات دیتا ہے رات کو، سب کو۔ تو جب نیند کی حالت میں اس میں سے نکال لیا، اب روح اور
نفس تو ان کے نزدیک، لوگوں کے نزدیک ایک ہی چیز ہو گئی. تو روح نکال لی. جب نکال لی تو مردہ ہونا چاہیے وہاں پر. زندہ کیسے ہے انسان؟ اس کی صرف سوچ سمجھ کا ایک حصہ غائب ہے، شعور کا. باقی تو پورا جسم ویسے ہی کام کر رہا ہے، بلکہ کچھ خاص کام جو جاگتے میں نہیں ہوتے باڈی وہ کر رہی ہوتی ہے. رات کو بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے. ہاتھ پاؤں ایکٹیو نہیں ہوتے، اسپیچ نہیں ہوتی، بولنا نظر آنا نہیں ہوتا، لیکن جسم کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. اور بہت ضروری ہوتا ہے وہ نیند بے پناہ ضروری ہے. اس لیے تو زندہ کیسے ہے وہاں پر، کیا کر رہا ہوتا ہے، اس پر میں آؤں گا ابھی. اس کا مطلب کچھ ہے، ابھی خالی جسم نہیں ہے. یہ جسم تو مردہ ہوتا ہے اگر اس میں سے سب کچھ نکل جائے تو، جس سے زندگی ہے. روح الگ ہے، نفس الگ ہے. یہ 3 لیئرز ہیں انسان کے اندر جن سے انسان کہلاتا ہے: روح، نفس اور جسم. اسے میں یاد دلا رہا ہوں پچھلی مرتبہ کی بات کو، اس لیے کہ اس پر بیس بہت چیزیں آئیں گے ابھی، اس لیے یاد دلا رہا ہوں. اور بعض لوگوں نے آن لائن بھی، جن کو یہ درس جائے گا انہوں نے پچھلا نہیں سنا ہوگا. نفس کی جمع ہے انفس، جیسے یہاں پر ہے نفسوں کو. روح کی کوئی جمع نہیں ہے قرآن میں. آپ بولتے ہیں روحیں، ارواح. عالم ارواح میں عالم ارواح کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں کوئی چیز. آپ عالم بالا کہہ لیں، کوئی دوسرا جہان. عالم ارواح کوئی چیز نہیں. ارواح لفظ ہی کوئی چیز نہیں ہے قرآن کی نظر میں. اللہ عالم ارواح میں سب روحوں سے عہد لیا، نفسوں سے لیا تھا. عالم بالا میں نفسوں سے عہد لیا تھا. تو یہ نفس ہی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، روح کو نہیں. نفس ہی اچھا کرتا ہے، نفس ہی برا کرتا ہے، نفس کو ہی سزا ملے گی. نفس ہی برا سوچتا ہے، نفس سے مطمئن نہ ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن، نفس امارہ، نفس لوامہ ہوتا ہے. یہ سب نفس کی خصوصیات ہیں. بہکانے والا، یہ سب نفس ہے. نفس ہی وہ ہے جو علم کو لیتا ہے، باہر سے غور کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. روح نہیں. یہ سب نفس. تو نفس کیا ہے؟ آپ اصل میں نفس ہیں. آپ جسے ہم سیلف کہیں، خود آپ کا اپنا آپ، یہ نفس ہے. روح جو ہے وہ ایکٹیویشن ہے خالی. کہ نفس، خالی نفس جو ہے وہ یہ سب نہیں کر سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے. وہ ساری صفات اس کے اندر ہے نفس میں. روح سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے وہ. روح عالمگیر ایک حقیقت ہے، اس لیے قرآن میں وہ واحد میں آیا ہے. وہاں اس سے ایک لائف کنیکشن، لائف فورس وہ آ گیا کنیکشن. اب نفس ایکٹیو ہو گیا، کر رہا ہے سب کچھ نفس. یہی نفس نکل جائے گا. جب سوتے میں اللہ نفسوں کو لیتا ہے تو موت نہیں آتی، اس لیے کہ روح موجود ہے، وہ زندہ رکھے ہوئے ہے. زندگی جو دی گئی ہے وہ روح سے دی گئی ہے، وہ باڈی کو زندہ رکھے ہوئے. نفس الگ ہوا ہے. اگر موت کا وقت آ گیا تو روح بھی لے لی جاتی ہے. کنیکشن بریک ہو گیا، باڈی خالی رہ گئی، موت ہو گئی. جانوروں کے لیے کئی لفظ وفات نہیں آئے قرآن میں، انسانوں کے لیے آیا. ایک بات اور سمجھ لیں، صرف انسانوں کے لیے وفات کا لفظ آیا ہے، یہ جانوروں کے لیے نہیں آیا. اور نفس میں شعور ہوتا ہے، سوچنا سمجھنا. اب بہت اس وقت تک جس جگہ پر ہماری نیورو سائنس پہنچی ہے ان چیزوں پہ غور کرنے کے معاملے میں، اس سے پوری طریقے سے یہ دونوں آیات جو ہے وہ مکمل فٹ ہوتی ہیں، کو ریلیٹ ہوتی ہیں. اس وقت کی نیورو سائنس، ماڈرن سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے، یعنی دماغ سے متعلق جو سائنس ہے، کہ 2 حصے ہوتے ہیں دماغ میں. ایک کورٹیکس ہوتا ہے، یعنی بہت ہے، بڑے بڑے 2 پورشنز ہیں مین. ایک کورٹیکس ہوتا ہے، وہ بڑا حصہ اس کا وہی ہوتا ہے جو دماغ کا ہوتا ہے. یہ کورٹیکس جو ہے یہ انیکٹیو ہو جاتا ہے یا سو جاتا ہے نیند، جب نفس اس سے الگ ہو جاتا ہے. اسی کے اندر لاجک، سوچنے سمجھنے کی چیزیں، غور کرنے کی چیزیں، فلٹر کرنا
کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. لینگویج، زبانیں، جو خیال آیا اس کو زبان میں تبدیل کر دینا، یہ ساری چیزیں اس حصے کے اندر ہیں. اور ایک اور حصہ ہے ہائپوتھیلمس، وہ یہ ہے بالکل اس جگہ جو جسے حرام مغز اردو میں بولتے ہیں، میڈولا اوبلنگاٹا. یہ یہاں پر بالکل آخری حصے پہ ہوتا ہے جہاں ریڑھ کی ہڈی آ کے مل رہی ہوتی ہے. یہ پورشن نہیں سوتا کبھی، یہ اپنے کام کرتا رہتا ہے. یہ تو جب موت آئے گی تو یہ ختم، تو انسان ختم. تو وہ کارٹیکس ہوتا ہے، کارٹیکس والا حصہ وہ سو جاتا ہے، ان ایکٹیو ہو جاتا ہے نفس کے ہٹتے ہی. یہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اپنا، اس کا ہارٹ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور مین کام یہ سوتے میں ریپیئر کا کرتا ہے. جتنا ڈیمیج ہو گیا ہے، سائیکالوجیکل ڈیمیج ہوا ہے، نفسیاتی ڈیمیج کسی بیماری سے ہوا ہے، ڈیمیج تھکن سے جسم کے جو اعضاء تھک گئے ہیں وہ ڈیمیج ہے، بہت سے ٹیشو سیل مر گئے ہیں، تو بڑی تیزی کے ساتھ میں سوتے میں اس کی ریپیئرنگ چلتی ہے. ریپیئر کا کام ہوتا ہے رات کو، مطلب ہر سوتے میں. یہ ریپیئرنگ نہیں ہو تو انسان کچھ دنوں میں ہی مر جائے، چند دن کے اندر ختم ہو جائے. یہ رات کو ایکٹیویٹی بڑھ جاتی، اور بس وہ ہاتھ پاؤں کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، بولنے کی نہیں ہے. کہیں کچھ نکلے تو بے معنی ایسی آواز نکل جائے گی، ہاتھ پاؤں ایسی ہل سے جائیں گے. اپنے نفس جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال کرتا ہے. میرا ہاتھ ہلے، یہ اس نے کیا. میرا پاؤں چلے، اس کے کمانڈ میں نہیں ہے. تو یہ ریپیئرنگ کا پارٹ ہے. تھک گیا ہے یہ والا حصہ، کروٹ لے لو. اس نے کمانڈ دی، یہ اسی پورشن نے، کروٹ لے لو، ادھر کا حصہ تھک گیا ہے تو کروٹ لے لی. پاؤں ایسے ہی تھک گیا ہے، سیدھا کر لو، سیدھا کر دیا. یہ نفس نہیں کر رہا ہوتا. جاگتے میں نفس کے کنٹرول میں چلو تو پاؤں نے چلنا شروع کر دیا، ہاتھ نے اپنے کام شروع کر دیے. اس کی کمانڈ نفس کی، ٹوٹل اس کے کنٹرول میں ہے. نفس کا مطلب آپ کے اپنے، جو اپنا آپ خود ہیں، وہ نفس ہے. آپ جسم نہیں ہیں. نفس جسم کو استعمال کرتا ہے، اور استعمال تب کر پاتا ہے جب اس کو لائف روح سے ملتی ہے. وہ کنیکشن ملتا ہے روح سے، ایکٹیویشن ملتا ہے، تب استعمال کر پاتا ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی، جیسے ایک کمپنی ہے، اسے آپ اللہ کا امر مان لیجئے. بہت کمپنیاں ہیں دنیا میں، آپ ایک کمپنی کو سمجھ لیے عالمگیر، ایک عالمگیر کمپنی ہے وہ اللہ کی. اب وہاں سے کنیکشن آ رہا ہے، یہ روح کا کنیکشن ہے. جو سم ہے اس کے اندر بہت چیزیں فیڈ ہے، سب کچھ تو سم کے اندر ہے چھوٹے سے، لیکن سم چلے گا ہی نہیں جب تک ایکٹیویٹ نہیں ہوگا، تو وہ بیکار رہے گا. اور یہ اوپر کا حصہ موبائل کی باڈی ہے، انسان کا جسم جیسے ہوتا ہے. تو روح کے ایکٹیویشن کے بعد ہی سم جو ہے، اب ساری خصوصیات نفس کی ظاہر ہوتی ہیں، جو اصل کام جو کرنے کا ہے. یہ مثال میں نے پچھلی مرتبہ دی تھی، وہ اسے بھی پکچر بنا کے سمجھایا تھا. تو یوں سمجھ لیے عالمگیر کمپنی ہے، ایک عالمگیر ایک کنیکشن جہاں سے آ رہا ہے، تو وہ روح ایک ہے سب کے لیے. نہ اچھی ہے نہ بری ہے روح. یہ اچھا برا نفس ہوتا ہے، اور اچھے برے کو چوز کرنا یہ بھی نفس. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نے ٹھیک ٹھاک کیا نفس کو اللہ نے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اندر وہ دونوں کوالٹی ڈال دی، اس کے بکھرنے کی بھی اور اس کے تقویٰ کی بھی، اس نفس کے اندر. اب انسان کو اختیار دیا کہ ان میں سے تم کون سی استعمال کرتے ہو. یہی اس کے اندر کا ایک شیطان ہے. تو اسے وہ جو اس کا نفس کے اندر وہ جو پوٹینشیل ڈالا ہے اللہ نے، اسے باہر سے بھی ایک وہ کر دیتا ہے، شیطان ایکٹیویٹ کرتا ہے، ابھارتا ہے اس حصے کو. یہ ہے نفس اور روح اور نیند و وفات، یہ سب ساتھ میں جب ملتے ہیں تب پوری بات، پوری پکچر کلیئر آتی ہے. تو یہ نفس جو ہے، اب یہ
اس کے اندر جب آپ سو کر اٹھے، اللہ نے نیند سے تشبیہ دے دی، موت کو نیند سے تشبیہ دے دی، بس اس سے زیادہ کوئی بڑی مثال ہو نہیں سکتی، ممکن نہیں ہے انسان کے لیے دوسری دنیا سمجھانے کے لیے، آخرت کو سمجھانے کے لیے نیند سے زیادہ، دین سے آگے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے وفات میں وہ موت کا لفظ بھی ہے اور واپس آنے کا بھی ہے، تو اسے ایک ہی جگہ پر اسی لفظ کو استعمال کیا، نیند کے لیے بھی اور موت کے لیے بھی۔ تم جب سو کر اٹھتے ہو، سوتے ہو، تمہاری کوئی میموری نہیں ہوتی، یادداشت کچھ نہیں ہوتی، اندر یادداشت ہے، اس یادداشت کو استعمال کرنے والا ہٹا ہوا ہے، تو نفس کو جو ہٹ گیا اس وقت کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی جس وقت سو رہا ہے۔ آپ جب جاگتے ہیں تو آپ کو کچھ معلوم ہے آپ نے سوتے میں کیا 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 تھا، اس سے پہلے کیا 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 تھا، یہ سب یاد ہے، سونے سے پہلے، سوتے وقت کیا کر رہے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم، تو وہ جو الگ ہوا تو یہ میموری اس کے پاس وہاں تک کی ہے جس وقت سویا تھا، نفس کے پاس جو یادداشت ہے، واپس آ گیا باڈی کے ساتھ، اتنی یادداشت ہے، اس حصے کی نہیں ہے جتنے میں الگ ہو گیا تھا۔ یہ مثال دی ہے کہ پھر تم ایک دن جی اٹھو گے، جب وہاں پہ پہنچو گے تو نفس تمہارا الگ ہو چکا ہے، وہاں پھر ایکٹیویٹ کیا جائے گا، جسم دیا جائے گا، ایک وہاں کے تعلق سے تمہیں جسم دیے جائیں گے، تو اس کو ساری میموری اس کی واپس آ جائے گی، وہ دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہاں تک کی، بیچ میں بھی ایک عرصہ گزرتا ہے برزخ کا، وہ نہیں ہوگی میموری، کیا ہے اس میں بھی کچھ، یہ برزخ کو سمجھاؤں گا اگلی مرتبہ، درمیان کا حصہ۔ بہت سے لوگوں نے قرآن سے برزخ کا انکار کر دیا، اس حصے کو نہیں سمجھے ڈیٹیل کے ساتھ میں، اس کی سورہ یاسین میں ہے، قالوا یا ویلنا، ہائے مختی ہماری، من بعثنا من مرقدنا، یہ ہمارے سوتے سے، ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا ہمیں؟ تو وہ لوگ جو برزخ کو نہیں مانتے وہ کہتے دیکھیے ہے نا قرآن میں، قبر سے سیدھے وہیں اٹھیں گے، یہ بیچ میں کچھ نہیں ہوگا، یہ بیچ کی میموری نہیں ہوگی، یہ تو بہت ثابت ہے قرآن میں کہ درمیان، قرآن میں، حدیثوں سے نہیں، قرآن میں ثابت ہے کہ درمیان کا حصہ ہے، اسے میں پھر لاؤں گا اگلی مرتبہ، لیکن ابھی خالی اشارہ دے رہا ہوں۔ فرعون کی باڈی مصر کے میوزیم میں ہے، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا، سورہ یونس آیت نمبر شاید 92 ہے، 1092، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تو تمہاری باڈی بچائیں گے، بس جب اس نے توبہ کی، نے کہا اب نہیں، عذاب میں پھنس چکنے کے بعد کی توبہ نہیں، آج تو اب تمہارا جسم بچایا جائے گا۔ اب وہ جسم، اس کا مطلب بچا ہوا ہے اس کا، بعض لوگ، بعض غیر مسلم یا اور، وہ کہتے ہیں وہ باڈی اس فرعون کی نہیں ہے، ہمیں اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں، وہ باڈی جو مصر کے میوزیم میں اس فرعون کی ہے کہ نہیں ہے، بحث، ہم اتنی بات جانتے ہیں قرآن سے کہ اس کا جسم بچایا گیا ہے، اور ہے، جسم موجود ہے، اور قرآن ہی یہ کہتا ہے کہ ان کو صبح شام النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ زندگی کی بات تھوڑی تھی، اور اس وقت، اور کہا قیامت کے دن اور اصل عذاب کی طرف جائیں گے، یہ بھی ساتھ میں کہا، تو اس کا مطلب یہ قیامت والا عذاب بھی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کا ہے، تو یہ تو برزخ والا حصہ تو بہت ثابت ہو گیا، یہ نہیں یاد ہوگا جب اٹھیں گے تو، اس لیے اس آیت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یہ برزخ والے حصے کی ڈیٹیل سے بتاؤں گا اگلی مرتبہ میں، اس لیے کہ یہ موت و وفات کے موضوع سے متعلق ہے، نفس اور روح سے متعلق موضوع ہے، یہ چاہے یہاں پہ برزخ کا اس آیت میں ذکر نہ ہو۔ قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں تمثیلی زبان میں، جیسے انہوں نے بہت سی حدیثوں کے اندر آیا، ہندوؤں کی قبریں ہی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب سوال جواب سے صاف بچ گئے، اور عذاب قبر جسے کہ جو مشہور ہے اس سے بھی بچ گئے۔ یہ جگہ نہیں ہے برزخ، کوئی حالت کا نام ہے، ایک لفظ عالم بولتے ہیں نا اردو میں، عالم برزخ، عالم دنیا کو بھی کہتے ہیں، کوئی جگہ ہے، عالم برزخ، عالم حالت کو بھی کہتے ہیں، کس عالم میں ہو،
حالت کو بھی کہتے ہیں. برزخ کی حالت میں کوئی جگہ نہیں ہے وہ اب وہ قبر جسے کہا گیا وہ بھی سب عالم برزخ وہیں سے شروع ہو چکا ہے. جیسی آنکھ بند ہوئی عالم برزخ اسٹارٹ ہو گیا. کسی کی قبریں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں, کسی کی نہیں بنی ہوئی. تو وہ تفصیلات کیا ہیں اس کو بھی میں اگلی مرتبہ سمجھاؤں گا. جو اس کے اندر آیا اس کو لوگوں نے اور بہت ہی ڈسٹارٹ کر لیا, عجیب عجیب ڈرامے یا افسانے یا مذاق خیز چیزیں بنا لی ہیں جو اس کے اندر ہیں. ان حدیث سے جو چیزیں آتی ہیں کہ قبر کے سوال جواب کا انشاءاللہ آئندہ مرتبہ, برزخ کی بھی تفصیلات آئندہ مرتبہ. یہ ہے کہ یہ ابھی تک تو یہ بات جو ہے وہ اتنی ہے. ہاں اس کی میموری, اب یہ جو مثال دی ہے اس کی یادداشت جب سو کر اٹھا تو پوری ہے, ایسے ہی یادداشت وہاں بھی ہوگی پوری. یہ سمجھایا ہے یہ, اس لیے وہی ایک لفظ استعمال کیا ہے موت اور نیند دونوں کے لیے, وفات کا, کہ یہ پوری یادداشت وہاں موجود ہوگی, میموری ساری. اس لیے کہ جسم دیا جائے گا, جسم کے اجزاء اکٹھا کر کے دے دیے جائیں گے. تو اب اس سے ریلیٹڈ ساری میموری جو ہے وہاں پر موجود ہے. یہ جو ہے آواگمن کا فلسفہ جس کا ویدوں میں ذکر نہیں ہے, بعد کے فلسفوں سے آئی یہ چیزیں, فلسفی سے, درشن سے, آواگمن والا حصہ. اس میں وہ میموری نہیں ہوتی. نفس لوٹایا باڈی کے اندر, کسی باڈی میں نہیں, ایک اور باڈی ہے, نفس اس کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا, ایسوشیٹ کر دیا گیا آواگمن میں. اب اسے پتہ نہیں اس سے پہلے کیا ہوا تھا. جب وہ زندگی کی حالت میں تھا تو اسے کچھ نہیں پتا کہ میں نے کیا کیا تھا, اچھا کیا تھا, برا کیا تھا. ہاں جزا بدلہ مل رہا ہے, جزا سزا مل رہی ہے, یہ ناانصافی ہے. اور نفس تو میموری ریٹین کرتا ہے, اگر آیا تو اس کی فل میموری ہونی چاہیے, پوری لائف کی, مکمل پوری زندگی کی. تو یہ درشن نے یا فلسفے نے آواگمن کے یہ کیا کہ وہ میموری ہٹا دی اس میں سے جو نفس کی ہوتی ہے. یہ قرآن نے بڑی سائنٹیفک بات کی کہ وہ میموری پوری ریٹین کرتا ہے, وہ جیسے خواب سے اٹھنے کے بعد کرتا ہے, اور وہ میموری پھر اس کی وہاں پر ہوتی ہے, یادداشت ہر چیز اس کی. تو یہ جو ہے یہ بڑا اہم حصہ ہے. اب اس کو میں کچھ مثالیں دوں گا اور پھر آپ کو اور زیادہ تفصیل سے اگلی مرتبہ اسے پھر اور سمجھاؤں گا بھی, اس کے ساتھ میں نیورو سائنس کے ساتھ ملا کر. یہ نیورو سائنس سے کی تحقیقات نیند کے بارے میں کیا ہے, خواب کے بارے میں کیا ہے. یہ جو نفس الگ ہوا, ایک اور اسٹیج ہوتی ہے درمیان میں. یہ جو سلیپ ہوتی ہے, نیند, ایک ہلکی نیند ہوتی ہے, ایک ذرا گہری نیند ہوتی ہے. تو یہ جو تھوڑی ہلکی نیند ہوتی ہے اس کے اندر, جس کے اندر بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے, بڑوں کو بھی دیکھا ہوگا, بچوں کو بہت ہوتا ہے, پپوٹے ہل رہے ہیں, حرکت ہو رہی ہے, آنکھیں بند ہیں, لیکن موومنٹ ہے. تو یہ نیند کا جو یہ حصہ ہوتا ہے یہ ڈیپ سلیپ کا نہیں ہوتا, گہری نیند کا نہیں ہوتا. یہ خواب اسی حصے میں ہوتے ہیں, اصلاً خواب اسی حصے کے اندر ہوتے ہیں. خواب میں یہ ہوتا ہے کہ نفس کو جو وڈرا کیا جا رہا ہے, پارشل وڈرال ہوتا ہے, پارشل کنیکشن باقی ہوتا ہے, جزوی کنیکشن باقی ہوتا ہے, اور کچھ حصہ اس کا وڈرا ہو چکا ہے, پورا نہیں ہوا ہے ابھی, نفس کا الگ. اس میں جسم تو بیکار ہوتا ہے, کچھ نہیں ہے, نفس کنٹرول نہیں کر رہا, لیکن یہی اس کے پاس ایک حصہ ہوتا ہے ملگٹا, اندر ہوتا ہے بالکل ڈیپ میں, وہ نظر نہیں آتا, وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے اس حالت میں بھی, بلکہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے کچھ, اس لیے کہ بہت سے فنکشن کم ہو گئے نفس کے, شور ختم ہو گیا, بات چیت کا, اس کا اس کا, بہت سی چیزوں کا اندر اپنے, کہیں ہو بھی رہا ہے شور تو انہیں پتہ نہیں, کان بند ہیں. کورٹیکس کا ایک ویژن والا, نظر والا حصہ ہوتا ہے, وہ کھلا ہوتا ہے, آنکھ بند ہے لیکن وہ ابھی کھلا ہوتا ہے. جب پورا ہو جائے گا تو یہ بھی بند ہو جائے گا, کورٹیکس کا یہ حصہ بھی بند ہو جائے گا. اس میں ہوتی ہے لاجک, وہ جو پیچھے جو عمل گڑھا ہوتا ہے, فیصلے کرنا, چیزوں کو فلٹر کرنا. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں اس کے پاس. لینگویج نہیں ہے, زبان, وہ لینگویج والا حصہ غائب ہے. کچھ تجربے ہو رہے ہیں, آبزرویشن,
تو آبزرویشن باہر کی دنیا کے نہیں ہوتے، وہ اپنے سب کانشیس مائنڈ اندر کی دنیا کے ہوتے ہیں۔ سب کانشیس مائنڈ کا مطلب شعور سے بھی اندر ایک حصہ ہے، تحت الشعور، اس کے بھی تحت ایک اور، وہاں بہت سی چیزیں اسٹور ہیں جو جاگتے میں انسان کو نہیں یاد ہوتی یا نہیں معلوم، وہ پیچھے کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کی، وہ ساری اس وقت اس کی پروسیسنگ جیسے کمپیوٹر کی ہوتی ہے، ڈیپ پروسیسنگ بہت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ باقی کام اس کے رکے ہوئے ہیں، اتنا حصہ باقی ہے، انٹیلیجنس باقی ہے، سننا نہیں ہے، ہاتھ پاؤں کا ہلنا نہیں ہے، ان چیزوں سے کنیکشن کچھ نہیں ہے اس کا، وہ نفس کا، یہ انٹیلیجنس والا حصہ ہے، لاجک والا حصہ ہے، اور فیصلے کرنے والا یہ لاجک والا کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ لاجک اسے کہتے ہیں، فیصلے نہیں، اور ویژن والا بھی حصہ ہے، یہ فرنٹ کورٹیکس ادھر پیچھے کے کورٹیکس میں ہوتی ہے ویژن بھی، جہاں سے آنکھ سے جاتی ہے، آنکھیں بند ہیں، اس کو کچھ نظر آ رہا ہے آنکھیں بند ہونے کے باوجود، تو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہو، اب اس کو نظر آتی ہیں وہ چیزیں جو بہت ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ میں اس کو کچھ وہ بڑھ جاتی ہے، انٹیوشن جسے کہیں، آپ کو بھی اگر جو بہت زیادہ ذہین ہے وہ کچھ چیزوں کو رزلٹ رکھے گا کہ آئندہ یہ ہوگا، اگر ڈیٹا ہو سامنے موجود، تو اس نے سارے جتنے ڈیٹا تھے ان سب کی اس کی ڈیپ پروسیسنگ کی، کہا آگے یہ ہوگا، یہی ہوگا، اس نے وہ دیکھا وہی، اس لیے بعض لوگ بالکل وہی حقیقتیں بتا دیتے ہیں جو آگے بھی ہونے والی ہیں، یا صحیح رزلٹ بجاتے ہیں اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ سب اس کی انٹیلیجنس کی بات ہے، اور جتنے ڈیٹا اس کے پاس اکٹھے ان کی ڈیپ پروسیسنگ کی بات ہے، اس کے تجربات ہیں نفس کے، اس حالت کے اندر جو ہاف نیند ہے، ایسی حالت کے اندر اب لینگویج والا حصہ غائب ہے، زبان نہیں ہے، اسے کیسے آنکھ کھلی تو وہ اتنا حصہ یاد ہے، اتنا حصہ جو یاد ہے اس کے پاس لینگویج نہیں تھی، اتنے حصے کے اندر زبان نہیں تھی، اب اس لیے ان چیزوں کو اپنی زبان میں انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے، اس نے اس وقت جیسے سمجھا ویسے سمجھا دیا تشبیہیں دے کر، تو اس لیے اس کو اس کی تعبیریں لینی پڑتی ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا، اب زبان والا حصہ واپس آ گیا کہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھا تھا، تو اس کی پھر تعبیریں ہوتی ہیں کہ یہ مطلب ہے اس کا، اس نے یہ دیکھا تھا، تو اس نے کیا، میں نے یہ دیکھا تھا، اب اس کا مطلب نکالنے کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت اس کے پاس لینگویج نہیں تھی، اس نے کچھ چیزوں سے تشبیہ دے دی، زبان نہیں تھی، یہی زبان جو ہے یہ اب واپس آ گئی ہے، تو اپنی زبان میں پھر اسے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا تھا، اس کا کیا تھا، اس کا کیا تھا، تو یہ خواب ہوتے ہیں، اور زیادہ ڈیپتھ میں آپ کو آئندہ مرتبہ بتاؤں گا میں، یہ نفس کے تجربات ہیں، اس وقت کے جب تھوڑا سا کنیکشن باقی ہوتا ہے وہ ہٹ گیا، ڈیپ سلیپ میں چلے گئے، خواب ختم، اس وقت پھر خواب نہیں ہوتے، جب وہ گہری نیند کے اندر چلے گئے، تو وہ جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ اتنا ہی بریک ہو گیا، بس اتنی دیر کا ہی دیکھا تھا جو کچھ دیکھا تھا، تو یہی حصہ ایکسپلین کرتا ہے عالم برزخ کو آگے جا کے، تو سب چیزیں نیند سو کر اٹھنا اور درمیان کا خواب، یہ سب چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں عالم برزخ کو بھی اور آخرت کو بھی، اس لیے اس کے ساتھ میں اللہ نے ان کو جوڑ کر لفظ ایک ہی لفظ لے کے، جس کا مطلب موت بھی ہے، وفات لفظ جو استعمال کیا اور جس کا مطلب نیند بھی ہے، اس کو ساتھ میں جوڑ کر یہ قرآن کے اندر بڑی سائنٹیفک بات ہے کہ ایسا لفظ استعمال کر کے لائیں کہ اس سے تشبیہ، اس سے سمجھ لو کہ اٹھائے جانا کیسے ہوگا، دیکھا ساری چیزیں کہاں سے آ جائیں گی، دیکھا اللہ کے لیے بہت آسان ہے قرآن نے کہا، اس لیے کہ اس کے پاس ہے سب، اس کو باڈی دینی ہے، اس کے پاس سب ہے پہلے سے، پرانی یادداشت جو کچھ اس نے کیا تھا، کمایا تھا، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں جو لوگ غور و فکر کریں ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں، تفکر کرنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے، یہاں پر غور نہیں کیا تو وہ نفس اور روح غلط ملت ہو گئے، ان کے یہاں الگ تھے ہندوؤں کے یہاں، لیکن پہلے انہیں دیکھیں آپ، ہمارے یہاں کیا کیا مشہور لوگوں کے میں نے لیے چند کے دیکھے، بہت میں نے تقریباً 60 ترجمے دیکھے، 60 انگلش اردو اور اس کے ملا کر، ابو العلا مودودی صاحب، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، وہ آیت وہ میں نے چھوڑ دیا، نفی اس میں آیات ہیں،
غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں وہ حصہ چھوڑ دیا آیت کا، اس لیے کہ اس میں تو سب کا ایک ہی ترجمہ ہے۔ وہی اللہ ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے۔ ان کا اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، انگلش بھی موجود ہے، ہندی اردو سے کر دی ہے میں نے۔ اردو وہی لیا ہے جو ان کا ہے، انگلش وہی لیا ہے جو ان کا ہے۔ اٹ از اللہ ہو ٹیکس اوے دا سولس آف پیپل، انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، دوسروں کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ روح لفظ ہی نہیں قرآن میں، روح کی جمع ہی نہیں، یہاں پہ روح آیا بھی نہیں لفظ۔ اب انہوں نے نفس اور روح کو ایک ہی سمجھا۔ اور دیکھیں یہ 660 کا ترجمہ انہی کا، سورہ انعام کی آیت جس کا میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، جو پچھلی بار تفصیل سے درس میں آئی تھی تشریح کے اندر۔ یہ تو چل رہی ہے سورہ زمر، آیت نمبر 42 42 39 42، اور یہ 660 جس کا میں ابھی بھی ریفرنس دے رہا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي، اسے بھی وہ چھوڑ دیا بات کا حصہ اس لیے کہ اس سے میننگ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، سب نے ایک ہی ترجمہ کیا، وہ اتنا حصہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، وہی ہے جو روز رات کو تمہیں وفات دیتا ہے۔ اور وفات کا میں نے مطلب سمجھایا کہ انفس، اللہ یتوفی الانفس، تو نفسوں کو وفات دیتا ہے، روحوں کو نہیں، روحوں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، مولانا تقی عثمانی، میں نے مشہور لوگوں کو لیا ہے، صرف دیکھے بہت 60 سے اوپر ٹرانسلیشن دیکھے میں نے، 60 سے زیادہ۔ مولانا تقی عثمانی، اللہ تمام روح کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ تمام روح سے ان کا مطلب ہے ہول آف دی روح، مکمل روح کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ جن کو بھی موت نہیں آئی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کرتا ہے اور انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک معین یعنی ایک طے شدہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری روحوں کو ایک معینہ دوسرے، وہ یرسل الاخری، اور جو دوسرے نفس انہیں واپس بھیج دیتا ہے جن کی موت کا وقت نہیں آیا نیند سے۔ 660 کا ترجمہ ان کا دیکھیں، 660 کا انہی کا، تقی عثمانی صاحب کا، هو الذی یتوفاکم باللیل، وہی تمہیں روز رات کو وفات دیتا ہے، یعنی تمہارے نفسوں کو قبض کر لیتا ہے۔ وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح، اب انہوں نے یہ بھی لکھ دیا ایک حد تک، ذرا سا بریکٹ ایک لگایا، انہی کا بریکٹ ہے، روح قبض کر لیتا ہے۔ پھر آگے وہی ترجمہ ہے جیسا ہے، تمہاری روحیں سب روح پہ چل رہے ہیں۔ ارے وہی ترجمہ کیوں نہیں کر دیتے، لفظ نفس بھی کیوں نہیں استعمال کر دیتے، سب روح پر چل رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ فتح محمد جالندھری صاحب، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں، بریکٹ میں لکھا ان کی روحیں بھی سوتے میں قبض کر لیتا ہے، اور بعد آخر کے حصے میں لکھا باقی روحوں کو ایک خاص وقت تک کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تھرو آؤٹ روح چل رہا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کا بھی انگلش ٹرانسلیشن موجود تھا، میں نے وہی کیا ہے جو انہوں نے لکھا تھا، اردو کا بھی اس کا ہی ریکالز یور سولس بائی نائٹ۔ اچھا، یہ جو ان کا انگلش ٹرانسلیشن نہیں تھا تو اردو سے ہی ہندی انگلش دونوں کیا ہے، جو اردو میں انہوں نے روحیں تو میں نے سولس لکھ دیا ہے اس کے انگلش ٹرانسلیشن کرتے وقت، لیکن ان کا اردو موجود تھا کلیئر کٹ روحیں۔ فتح محمد جالندھری، بلاغ القرآن، یہ شیعہ ترجمہ ہے، اس کے لیے ایگزامپل کے لیے میں نے ایک شیعہ ترجمہ لے لیا، بہت مشہور تفسیر ہے شیعوں کی، محسن علی نجفی صاحب کی۔ اللہ یتوفی الانفس، موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، تو وہی روحیں چل رہا ہے۔ اردو اویلیبل تھا، اردو سے انگلش کیا ہے اور ہندی کیا ہے، اویلیبل اردو تھا ان کا، انگلش ہے نہیں۔ صفی الرحمان مبارک پوری، یہ وہ ہیں جنہوں نے حدیث کی بڑی مشہور کتاب لکھی ہے، بہت پکے، بہت ویسٹ بلیور اہل حدیث ہے، جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے سیرت کے اوپر، بہت مشہور جو کتاب لکھی۔ تو اللہ یتوفل، ان کا انگلش میں ملا ٹرانسلیشن، مجھے اردو ٹرانسلیشن مجھے نہیں ملا، ہو سکتا نہ ہو، اس لیے کہ وہ سیرت کی کتاب بھی انہوں نے اوریجنل عربی میں لکھی تھی، الرحیق المختوم، تو اور اس کا بھی انگلش ٹرانسلیشن ہے موجود، اس کا اردو بھی ہے۔ ان کی تفسیر کا مجھے اردو نہیں ملا، تو انگلش اوریجنل ہے، اس سے اردو اور ہندی دونوں کی ہیں میں۔ اٹ از اللہ ہو ٹیکس اوے دا سولز ایٹ دی ٹائم آف دیئر ڈیتھ، جو روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، بھائی پھر اردو میں ترجمہ کر دیا میں نے، سولز، روح، اور پھر وہ بھی بریکٹ میں آگے بھی ہی کیپس دوز سولز، ان سولز اس میں لکھ دیا حالانکہ اصل میں علمی، لیکن انہوں نے اور زور دینے کے لیے ان روحوں کو روک لیتا ہے جن پر ابھی موت کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ سب سول اور روح لفظ لے کر چل رہے ہیں سارے، انہی کا 660 سورہ انعام کا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اٹ از ہی ہو ٹیکس یور سولس بائی نائٹ، تمہاری روحوں کو رات، وہ ہے جو رات کو قبض کرتا ہے۔ تو پھر اردو ہندی سے کر لیا ہے، اوریجنل انگلش ملا تھا ان کا۔
وہ ہے جو رات کو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے. تو سب جگہ روحیں قبض کرنے کا اور روحیں لینے کی بات چل رہی ہے. تو یہ نفس اور روح میں انہوں نے فرق ہی نہیں کیا اور روح کی جمع بھی کر دی. پھر تو جمع انہوں نے خود بنائی ہے. قرآن تو صرف روح کی بات کر رہا ہے, کوئی لفظ ارواح یا روحیں ہے ہی نہیں وہاں پر. یہ جمع خود بنا لی ہے. نفس کی نفسوں, اردو میں تو انہوں نے کہا روح کی روحوں یا ارواح بھی, انفس ہے ان کا ارواح روح کا, یہ تو جمع خود بنا لی ہے پلورل. عبد الماجد دریابادی صاحب, مولانا عبد الماجد دریابادی, اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, بالکل لٹرل صحیح ترجمہ کیا ہے انہوں نے. مطلب جو تھا وہ اللہ جانوں کو قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت, اور ان جانوں کو بھی جن کی سیلف جان کوئی صحیح ہے, روح نہیں کیا. تو ان کا انگلش بھی موجود تھا, اردو بھی موجود تھا, اردو میرے پاس ہے, انگلش بھی موجود تھا, انگلش بھی ہے میرے پاس ہارڈ کاپی میں. اس میں سولز لکھا ہے, اور یہ خود انگلش بہت اچھی جانتے تھے. مولانا عبد الماجد دریابادی بہت اچھی انگلش جانتے تھے, اچھے لیول کی. چاہے انہوں نے خود انگلش کا ٹرانسلیشن اپنا کیا ہو یا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہو, چاہے کسی نے کیا ہو, تو انہوں نے چیک کیا ہوگا. اللہ اٹ از ہو ٹیکeth away souls ایٹ دی ٹائم. یہاں تو انہوں نے انفس کا ترجمہ روح نہیں کیا, قبض اردو میں کیا ہے, جانو جان, اور انگلش میں ہے وہی روح. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جان کیا ہے, لفظی ترجمہ کر دیا, لیکن وہ سمجھ ایک ہی چیز رہے ہیں دونوں کو, کہ روح اور نفس ایک ہی چیز ہے, روح اور جان ایک ہی چیز ہے. اس لیے کہ انگلش میں سولز ہے 660. یہاں بھی انہوں نے لٹرل ترجمہ کیا ہے اردو میں, اردو انگلش دونوں میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس ہے. وہی تو ہے جو رات میں تمہیں وفات دیتا ہے, تو لفظ وفات رکھا انہوں نے, اوریجنل ورڈ باقی رکھا وفات. لیکن وفات کا مطلب یہ کیا سمجھتے ہیں وہ انگلش سے معلوم ہوا, ہی اٹ از ہو ٹیکeth your souls by night, جو تمہاری روحوں کو رات کو لے لیتا ہے. تو وفات کا مطلب یہ سمجھتے ہیں. یہ ہے پوزیشن ہماری. میں نے بہت مشہور کچھ نام دیے ہیں, اور میں نے بتایا کہ میں نے بہت دیکھے ٹرانسلیشنز. ہندو جانتے ہیں, مسلمان نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے جبکہ قرآن بتا رہا ہے, اور بڑے بڑے عالم ہیں, اور لینگویج پہ کمانڈ ہے. کیوں کنفیوز ہو گئے؟ اگر بہت غور سے سوچتے ہیں یہاں پر, تو ایک ہی آیت میں اللہ وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت نفسوں کو. تو وفات اور موت بالکل برابر میں ساتھ میں آ رہا ہے. وفات الگ چیز ہے, موت الگ چیز ہے, اور نفسوں ترجمہ ہے. روح تو بالکل الگ معنی میں آیا قرآن میں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اپنی روح میں سے پھونکا. یہ کوئی لفظ آ نہیں سکتا تھا ایکٹیویشن دینے کے لیے. تو پھونکنا ایسے منہ سے پھونکنا نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ میں پھونکا, تو اس کو پھونکنے سے تعبیر کیا کہ ایکٹیویشن دیا. اس لیے کہ زبان میں ایکٹیویشن کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے وہ پلے نہیں پڑتا لوگوں کے, یہ کیا ہے. تو ایک ایسا لفظ استعمال کیا, لیکن اصل میں یہ کہ اس سے ایکٹیویٹ کیا جو عالمگیر ایک اللہ کا امر ہے. کہا تھا قرآن نے کہ قل الروح من امر ربی, تم سے پوچھ رہے روح کیا ہے, یہ پوچھیں گے لوگ, کہہ دو میرے رب کا ایک امر ہے. اور پچھلی بار میں نے بتایا تھا, اسے دہرا دوں, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, بہت کم لوگوں کو اس کا علم دیا گیا ہے. اور ایک ترجمہ یہ اور ایک ترجمہ یہ کہ اس کا علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے. یہ دونوں بالکل اس کے بالکل ایکوریٹ ترجمے. اس کا علم بہت کم دیا گیا ہے, اور دوسرا ترجمہ ہے اس کا علم بہت کم لوگوں کو دیا گیا ہے. دونوں ویلڈ ہے ترجمے اپنی جگہ. تو یہ کیوں کنفیوز ہوئے اتنے بڑے بڑے لوگ جو زبان پہ کمانڈ رکھتے تھے؟ قرآن پر نظر ہے, ساتھ ساتھ الفاظ آ رہے ہیں, ذرا سا رکھ کر اس کو اگر غور کر لیں, جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے. ارے ایسے ہی غور کر لیتے جیسے آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر جسم میں سے نکل گئی روح تو زندہ کیسے ہے؟ اگر صرف روح اور جسم تھے تو کچھ اور تو ہے جس کی وجہ سے زندہ ہے. روح ہے جس کی وجہ سے زندہ ہے. نفس نکلا تھا, پھر نفس کو واپس بھیجا تھا. نفس کو پرماننٹ لینا ہے تو روح بھی لے لیتا ہے, جو کنیکشن تھا وہ بھی وڈرا کر لیتا ہے. تو پھر نفس واپس نہیں جا سکتا, پرماننٹ وڈرال ہو گیا اس کا, نفس کو روکے رکھتا ہے پرماننٹ. یہ حصہ جو ہندو عالم جانتے ہیں, یہ ان کو غلط فہمی ہوئی گریک فلسفی سے. یہ اس ایریے میں جب ان کا علم بہت اوپر تھا مسلمانوں کا, دنیا انہوں نے کوئی تھا ہی نہیں علم والا, سائنس کے فیلڈ کے اندر کوئی تھا ہی نہیں علم والا, صرف یہ تھے مسلمان. یہ اس دور کی بات ہے کہ گریک فلسفی میں یہ 2 ٹیئر سسٹم ہے.
ارسطو اور افلاطون کی، پلیٹو اور ایرسٹوٹل، یہ 2 ٹیئر سسٹم ہے. وہاں سے انہوں نے بہت سارا یونانی فلسفہ بہت پڑھا، سب کے پڑھے ہوئے تھے. یہ پرانے جتنے بڑے بڑے اسکالر تھے، گریک فلسفی ان سب کی مہارت تھی. انہوں نے سب اس کے ٹرانسلیشن کر ڈالے، ان کے سب کے ٹرانسلیشن کیے انہوں نے. تو گریک فلسفی میں 2 ٹیئر سسٹم تھا. جہاں وہ داخل ہوئے تھے کہتے تھے، اس کا نام رکھا تھا علم کلام، ثابت چیزوں کو ثابت کرنے کا علم، دلیلوں کے ساتھ میں چیزوں کو ثابت کرنا، یہ علم کلام ہوتا ہے، جس میں بحثیں ہوتی ہیں اور طرح طرح کے ڈسکشن ہوتے ہیں. تو علم کلام کی مہارت بھی تبھی اسی دور سے جو چلا ہے، علم کلام چلا ہے. تو یہ علم کلام جو ہے وہ طرح طرح کی دلیلوں پہ اور بحثیں، یہ درشن میں ہوتا تھا. یہ طرح طرح کی فلسفی کے اندر یہ ہے، اگر تو دیکھیے یوں نہیں ہو سکتا تو پھر یوں ہے، ایسا ہونا چاہیے، یہ سب درشن و فلسفی میں ہوتا تھا. اور فلسفی چیز ایک لائن پہ جاتی ہے، دماغ آدمی کا ٹوٹل کنٹرول ہو جاتا ہے اس کا، پھر وہ اور ڈیفرنٹ لائن پر نہیں سوچ پاتا، اتنی اس کے اندر مہارت ہوتی ہے. اسکرپچرز نے یہ 3 ٹیئر سسٹم دیا تھا، 3 پرتوں کا، 3 لیئر اللہ کے کلام نے. وہ آج بھی موجود ہے. ہٹے کون ہندوؤں کے یہاں تو وہ چونکہ وہ بڑے بڑے اسکالر سب اسی دور کے تھے اور کہیں تھے بچے نہیں تھے، وہاں سے جو چلا تو یہی چل پڑا، جسم اور روح. گریک فلسفی کے اثرات جہاں آئے تو ان کے یہاں گریک فلسفی کا کوئی اثر نہیں تھا. ان کے یہاں آج بھی آتما، پران اور شریر ہے، یہ 3 ٹیئر. لیکن ساتھ میں خالی صرف شریر اور آتما بھی ہے. سوامی دیانند کے اور بھی بہت سی جگہوں پہ انہوں نے جو کچھ لیا وہ اسکرپچر سے نہیں لیا. سارے اسکرپچر کو، ویدوں کو انہوں نے جو بھارتیہ درشن تھا اس سے انٹرپریٹ کر کے، جو بعض درشن تو خدا کو ہی نہیں مانتے، سانکھیہ درشن خدا کو نہیں مانتا، اور وہ انہوں نے سانکھ درشن سے بہت لیا ہے سوامی دیانند نے. تو سوامی دیانند نے جو کچھ لیا وہ درشن سے لیا. شروع کے درشن یہی کہتے تھے، بعد کے جو درشن ہیں انہوں نے یہ 2 لیئر سسٹم کر دیا. اپنے غور و فکر میں دلیلوں میں لائے ہیں سب، انہوں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہاں سے لی، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو ہٹا کر اور انہوں نے آتما اور شریر کر دیا خالی. سوامی دیانند نے، آریہ سماجی نے، اور پھر اور بھی بہت سو نے. آج بھی موجود ہے سناتن دھرمیوں کے بہت سے بڑے حصے کے اندر یہ آتما، پران اور شریر 3 پرتوں کا. تو آج بھی ان کے یہاں موجود ہے، ہمارے یہاں سے غائب ہو گیا. اتنے پرانوں کے آج بھی موجود ہے، ہاں بگڑا بھی ہے. یہ ہندو عالم جانتے ہیں. ہم یہاں تک پہنچے، لیکن ابھی وہ حصہ آیت نمبر 42 کا تھوڑا سا اور باقی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ مرتبہ زیادہ ریفائنمنٹ کے ساتھ میں عالم برزخ کے اور عالم قبر والے حصے کو کوریلیٹ کر کے، جو ماڈرن وہ ہے نیورو سائنس، اس کا جتنا حصہ میں نے دیکھا، غور کیا، سارے ٹرمینالوجی سب ان کی اصطلاحیں الگ ہیں. بات تو ساری یہی کہہ رہے ہیں اس وقت وہ آ کے. تو وہ ساری ٹرمینالوجی مجھے زبانی یاد بھی نہیں تھی، مجھے ایک دفعہ اور دیکھنا ہے اور پھر میں سلائڈس پر لے آؤں گا. تو انشاءاللہ پھر اس لیے وہ آئندہ. سبحان اللہ.